حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث پاک کی مجلس میں صاف ستھرا ہو کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا، یہ آداب میں سے ہے۔ تو آپ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، بالسند المتصل منی الی الامام الہمام یقول العبد الفقیر ذو الفقار احمد حدثنی حضرت الاستاذ حافظ البخاری مولانا محمد جعفر بن محمد امیر قال حدثني مولانا محمد مالك کاندلوی قال حدثني أبي محمد إدريس قال حدثني أبي محمد إسماعيل قال حدثني علي بن ظاهر البتري المدني قال حدثني محمد عابد قال حدثني صالح العمري قال حدثني محمد بن سنة العمري قال حدثني أحمد بن العجلي قال حدثني كتب الدين قال حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني المعمر الشيخ يوسف هروي المشهور بسه صدسالة قال حدثني محمد بن شاد قال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني محمد بن يوسف الفربري قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی البخاری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت رسول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محدثین کرام نے
علم حدیث کی تعریف یوں کی ہے کہ علم یدرک بہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ واقوال الصحابۃ والتابعین وافعالہم واحوالہم۔ اس علم کو سیکھنے کی حدیث مبارکہ میں بہت فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم ادعاها کما سمعها۔ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اسے محفوظ کیا اور اسے آگے پہنچایا جیسے کہ اس نے سنا تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ قیل، پوچھا گیا، ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون؟ قال الذین یروون احادیثی، وہ لوگ جو میری احادیث کی روایت کریں گے۔ چنانچہ جس زبان فیض ترجمان سے ہمیں قرآن ملا، اسی سے ہمیں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ملا۔ اس علم کو سیکھنا اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے نکات کے ذریعے سے اس حدیث مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو کھولیں گے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، جنہوں نے یہ کتاب لکھی، ان کا نام سند میں پڑھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجوفی، یہ ان کا قبیلہ تھا، البخاری یہ شہر تھا۔ ان کی ولادت 194 ہجری میں بعد صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کے بعد ہوئی، اور وفات 256 ہجری میں فی لیلۃ عید الفطر، عید الفطر کی رات میں ہوئی، اور سمرقند کے قریب ایک قصبہ ہے خرتنگ جس میں کہ وہ آرام فرما ہے۔ احوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور اللہ کی عجیب شان ہے کہ اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تربیت والدہ اور بڑے بھائی احمد بن اسماعیل نے کی۔ بچپن میں ایک مرتبہ نابینا بھی ہو گئے تھے، مگر والدہ کی دعا کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں ان کو حرمین شریفین کا سفر نصیب ہوا۔ اس وقت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کی روایات ان کو زبانی یاد تھیں۔ 18 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں چاندنی رات میں بیٹھ کر انہوں نے تاریخ کبیر لکھی، پھر قضایا صحابہ و تابعین لکھی۔ طلب حدیث میں بہت سفر کیے، حجاز، شام، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ، خراسان کا سفر کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ کتنی مرتبہ گیا، مجھے اس کی تعداد بھی یاد نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں 90,000 شاگردوں کو یہ کتاب بخاری شریف پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ یوں تو بہت سارے بقیہ محدث بھی شاگرد بنتے ہیں، مگر وہ بالواسطہ ہیں۔ یہ حضرات وہ تھے جو بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے قوت حافظہ ایسی دی تھی کہ ہزاروں حدیثیں یاد تھیں۔ چنانچہ ابن المجاہد کہتے ہیں کہ کند عند البیکندی، میں بیکندی بزرگ جو تھے ان کے پاس تھا، فقال علی، مجھے کہنے لگے، لو جئت قبل رأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، کہ اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک بچے کو دیکھتے جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ تو گویا ابتدائے جوانی میں 70,000 حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ احفظ 100,000 حدیث صحیح، مجھے 1,00,000 حدیثیں صحیح یاد ہیں، و200,000 حدیث غیر صحیح ہیں، اور 2,00,000 حدیثیں غیر صحیح یاد ہیں۔
حتیٰ کہ ایک مرتبہ بچپن لڑکپن میں استاد نے ایک حدیث پاک کی سند پڑھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی کہ اس سند میں کچھ سقم نظر آتا ہے. تو استاد نے کہا کہ نہیں ٹھیک پڑھی ہے. انہوں نے کہا اچھا حضرت آپ پھر جو لکھا ہوا ہے اس سے ملا لیں. چنانچہ استاد جب اپنے گھر میں گئے اور وہ اس نسخہ لے کر آئے تو واقعی جو نشاندہی کی گئی وہ بات ٹھیک تھی. اس وقت استاد نے کہا کہ اس عمر میں جس بچے کی قوت حافظہ کا یہ عالم ہے یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. سچ کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد گئے تو اہل بغداد نے ان کا حافظہ دیکھنے کے لیے 10 بندوں کو تیار کیا اور ہر بندے نے 10 حدیثیں پوچھیں مگر کہیں متن میں یا سند میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تھی. پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ حافظ الحدیث آ رہے ہیں. اس زمانے میں حافظ اس کو کہا جاتا تھا جو حدیث کا حافظ ہے. آج ہمارے ہاں تو قرآن کو جو یاد کر لے اس کو حافظ کہتے ہیں. پہلے زمانے میں اس کو قاری کہتے تھے اور حدیث کو یاد کرنے والے اس کو حافظ کہا کرتے تھے. چنانچہ حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، حافظ ابن کثیر یہ تمام حدیث کے حفاظ ہیں. چنانچہ پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جی اتنے حافظ ہیں اور اتنی لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. پھر ایک بندے نے کہا جی کہ آپ نے فلاں حدیث سنی؟ امام صاحب نے کہا لا نہیں سنی. دوسری سنی؟ نہیں. تیسری سنی؟ نہیں. حتیٰ کہ 10 حدیثوں پر آپ نے لا کہا. پھر دوسرا کھڑا ہوا. اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا مینٹل سٹریس ہے کسی بندے پر کہ ایک طرف تو اس کو حافظ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف بار بار وہ نہیں 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 کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ 100 حدیثوں پر انہوں نے نہیں کہا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگوں نے جو حدیث پوچھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ترتیب سے بتائی ہوئی جو ان کی ترتیب تھی وہ ان کی پوچھی ہوئی 100 حدیثیں بھی سنا دیں اور پھر اس کے مقابلے میں صحیح حدیث بھی سنا دی. تو علماء نے لکھا کہ 100 احادیث کو سنا دینا امام بخاری رحمۃ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے جس ترتیب سے پوچھا ایک مرتبہ سن کر اس ترتیب کو بھی یاد رکھ لینا یہ واقعی بہت بڑی. چنانچہ یہ رجال حدیث وہی لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے فوٹوگرافک میموری عطا کی تھی اور ان کی نیکی اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ اپنے وقت میں یہ بہت برگزیدہ شخصیت سمجھے جاتے تھے. چنانچہ حافظ رجا ان کے بارے میں فرماتے ہیں هو آیۃ من آیات اللہ یمشی علی الارض. وقت کی کمی کی وجہ سے میں بعض عبارات کا ترجمہ نہیں کروں گا چونکہ عالمات ہیں اور وہ اس ترجمے کو بہت آسانی سے سمجھتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ما اخرجت خراسان مثل بنی محمد بن اسماعیل البخاری کہ خراسان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی دوسرا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اتنے خوش ہوئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین، اے استادوں کے استاد مجھے موقع دیجئے میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر مکھیاں ہیں اور یہ ان کو اڑا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا کہ انت تذب عنہ الکذب کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ کو الگ کر دیں گے، یعنی کوئی موضوع احادیث یا کوئی اور ایسی احادیث جو کہ آپ ان کو کھرے سے جدا کر دیں گے. اور واقعی ایسا ہی ہوا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ 217 ہجری میں بخاری شریف لکھنے کا کام شروع ہوا اور 233 ہجری میں مکمل ہوا. پھر اس کے بعد ان کی زندگی کے 23 سال تھے. انہوں نے 23 سال میں 90,000 شاگردوں کو یہ کتاب پڑھائی. طریقہ تالیف کیا تھا لکھنے کا؟ فتح الباری میں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صنفت کتابی فی المسجد الحرام وما ادخلت فیہ حدیثا حتی استخرت اللہ. کوئی حدیث میں نے بخاری شریف میں ایسی داخل نہیں کی
مگر میں پہلے استخارہ کرتا تھا، وصلیت رکعتین 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، وتیقنت صحتہ حتیٰ کہ مجھے اس کی صحت کا یقین ہو جاتا تھا. اور قد روا ابن عدی سے یہ بات روایت ہے کہ ان البخاری حول تراجمہ بین قبر النبی و منبرہ وکان یصلی لکل ترجمۃ رکعتین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر یہ کتاب کے ترجمۃ الباب لکھے، اور ہر ترجمۃ الباب لکھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. جب رجوع اللہ اتنا زیادہ ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت بھی ایسی تھی. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اخرجت هذا الكتاب من نحو 600,000 حدیث، میں نے بخاری شریف کی اس کتاب کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے فلٹر کر کے پھر جمع کیا ہے. یعنی 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے جو صحیح ان کے معیار پر اتری وہ احادیث انہوں نے لکھی. کتنی حدیث کی تعداد ہے بخاری شریف کی؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل تعداد بخاری شریف کی احادیث کی 7,275، لیکن اس میں بہت سارے مقررات کا کیا معنی کہ ایک حدیث مبارکہ مختلف پہلوؤں کو کھولتی ہے تو جہاں جہاں اس کی مناسبت وہاں لایا گیا. جیسے یہ حدیث پاک جس کی تلاوت کی گئی انما الاعمال بالنیات، یہ ایک تو یہاں باب بدء الوحی میں آئی، پھر اس کے بعد دوسرا ما جاء ان الاعمال بالنیہ اس کے اندر آئی، تیسرا کتاب العتق میں آئی، چوتھی باب الہجرہ میں، 5واں باب النکاح میں، 6واں باب النذور میں، اور 7واں کتاب الحیل میں. تو یہ حدیث 7 جگہ پر ریپیٹ ہوئی ہے. اگر وہ ریپیٹڈ احادیث کو ایک سمجھا جائے تو کل احادیث 4,000 بنتی ہیں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل تعداد 7,397 اور مقررات کے بغیر 2,761 ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا 6 لاکھ احادیث میں سے 2,761 احادیث کو کتاب میں یکجا کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصل میں شرائط ہی اتنی سخت تھیں، وہ خوب چھان پھٹک کرتے تھے. جرح اور تعدیل کے معاملے میں ان کے ایسے باتیں تھیں، قوانین تھے کہ ہر راوی ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا. ان کی 5 شرائط بڑی مشہور ہیں. فرماتے تھے کہ مسلمان ہو، عادل ہو، سلیم العقل ہو، پہلی شرط. دوسری شرط کہ حدیث کا حافظ ہو، یعنی جو حدیث روایت کر رہا ہے وہ اسے زبانی یاد ہو، یا اس زمانے میں حافظ اس کو کہتے تھے جس کو کم از کم 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھیں. یہ بھی فرماتے تھے کہ ہر طبقہ میں اس کے کم از کم 2 راوی ہوں، ثقہ ہو اور معتبر بندہ ہو. اور 5ویں شرط یہ لگاتے تھے کہ اپنے استاد سے ملاقات سفر یا حضر میں ثابت ہو. بعض اوقات لوگ استاد سے مکتوبہ احادیث لے لیتے ہیں نا، لکھی ہوئی. فرماتے تھے نہیں، ملاقات ہونی ضروری ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا نام بہت سارے طلباء کو نہیں آتا. تو بخاری شریف کا جو نام ہے وہ طالبات ذرا توجہ سے سن لیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ. الجامع اس کو کہا گیا امور ثمانیہ کی وجہ سے. سیر بھی ہے، آداب بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، عقائد بھی، فتن بھی، اشراط الساعہ، احکام، مناقب، یہ 8 اسپیکٹ کور کیے گئے، اس لیے اس کو جامع کہا گیا. صحیح کہا گیا کہ اس میں حدیث کی صحت کا بہت التزام کیا گیا. المسند کہا گیا کہ المسند 2 طرح سے کہتے ہیں. اگر تو ہر صحابی کی الگ الگ روایت کو جمع کیا جائے تو ایسی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جس میں سند متصل ہو اس کو بھی مسند کہا جاتا ہے. المختصر اس لیے کہا کہ ساری احادیث جو صحیح ہیں وہ انہوں نے نہیں، ان میں سے
انہوں نے چناؤ کیا ہے، سلیکشن کی ہے. من امور رسول اللہ، اس سے مراد حدیث، و ایام ہی، اس سے مراد غزوات. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ. یہاں سنن سے مراد افعال اور تقریرات ہوں گی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الفیہ میں تدوین حدیث کی تاریخ کو یوں سمویا ہے، فرماتے ہیں اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب امر لہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حکومتی سطح پر ایک عالم تھے، محدث تھے، ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حکم دیا کہ تم احادیث کو لکھو اور یکجا کرو. وَأَوَّلُ الْجَامِعِ لِلْأَبْوَابِ جَمَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ ذُو اِقْتِرَابِ كَابْنِ جُرَيْجٍ وَحُشَيْمٍ مالک وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ الْمُبَارَكِ. وَأَوَّلُ الْجَامِعِ بِاخْتِصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ فَقَط البخاری. چنانچہ حدیث مبارکہ پر اس امت نے ہزاروں کتابیں لکھی. ان ہزاروں میں سے 6 کتابیں ایسی تھیں جن کی احادیث کی صحت پر امت کے سب علماء متفق ہو گئے. ان کو کہتے ہیں صحاح ستہ، یعنی 6 حدیث کی کتابیں جن میں صحیح احادیث کو یکجا کیا گیا. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ. یہ اصل میں سب کے سب پھولوں کا گلدستہ ہے، کیونکہ ہر محدث جس نے جمع کیا اس کو اللہ نے ایک خاص ذوق دیا تھا، اس کو سامنے رکھ کر اس نے احادیث کو یکجا کیا. تو یوں سمجھیں کہ یہ صحاح ستہ حدیث کے پھولوں کا گلدستہ ہے جو اللہ نے تیار کروا دیا. چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف لکھی تو ان کے نزدیک حدیث کی فنی معرفت اصول کے بغیر حاصل کرنی ناممکن تھی. لہذا کتاب کے آغاز میں انہوں نے اصول حدیث جو ہے اس پر مقدمہ لکھا جو مقدمہ مسلم کے نام سے مشہور ہے. ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک کتاب کی تالیف کا مقصد عمل بالحدیث تھا، حدیث پر عمل کرنا، اور یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے. لہذا انہوں نے حب رسول کے عنوان سے اس کی ابتدا کی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ تینوں کا مقصد تھا کہ فقہی ترتیب کے اوپر روایات کو جمع کیا جائے. چنانچہ انہوں نے کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارہ سے اپنی کتابوں کا آغاز کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف جمع کی تو ان کا مقصد تھا احکام شریعت کی وضاحت، کیونکہ حدیث کا مقصد یہی ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. لہذا احکام شریعت کی وضاحت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ہے وہ ابتدا وہ وحی سے کی، چونکہ احکام شریعت کا مدار وحی کے اوپر ہے. اس لیے انہوں نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ یہاں سے کام کو شروع کیا. تاہم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحاح ستہ کی ہر کتاب کا اپنا ایک رنگ ہے. مثال کے طور پر اگر خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو طالبات توجہ کریں. ترمذی شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ مذاہب ہر حدیث کے متعلق کیا کہتے ہیں. ابو داود شریف سے اس کے دلائل معلوم ہوتے ہیں، بخاری شریف سے اس کے استنباط کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، مسلم شریف سے دلائل کی تقویت کے لیے اسی مضمون کی دوسری احادیث مؤیدات وہ معلوم ہوتی ہیں. نسائی شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حدیث مستدل بن رہی ہے اس میں کوئی علت تو نہیں ہے، اور ابن ماجہ کی مدد سے مصنف کے بغیر اگر کوئی آدمی علت تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اب ہزاروں کتابوں میں سے 6 کتابیں جن کو صحاح کہا جاتا ہے، ان 6 کتابوں میں بھی پھر بعض نے کہا کہ مسلم شریف صحت میں سب سے اعلیٰ، اور بعض نے کہا کہ بخاری شریف سب سے اعلیٰ. اس پر بھی علماء میں آپس میں بات چلی.
چنانچہ کسی نے شعر میں کہا کہ تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی فقالوا ای زین یقدم فقلت لقد فاق البخاری صحتا کما فاق فی حسن الصناعت مسلم، کہ ترتیب میں اور حسن صنعت میں مسلم شریف کا درجہ بلند، لیکن صحت حدیث کے نقطہ نظر سے بخاری شریف کا رتبہ بلند ہے۔ چنانچہ بہت اہم نکات ہیں، طالبات توجہ فرمائیں۔ 5 ایسے پوائنٹ ہیں جن پر اگر کمپیریزن کیا جائے تو بخاری شریف کا پلہ بھاری رہتا ہے۔ مثلا سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے عدالت روات، کہ جو راوی ہیں وہ کتنے عادل ہیں، کتنے ٹھوس پکے لوگ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو منفرد روات ہیں وہ ہیں 435، اور ان میں سے 80 ایسے ہیں جو متکلم فی ہیں، یعنی 435 سے انہوں نے روایتیں لیں، یہ ان کا تفرد تھا۔ اس میں سے جو 80 تھے اس پر دوسروں نے بھی کچھ کلام کیا، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے منفرد روات وہ 620، اور ان میں سے 160 کے اوپر جو ہے کلام ہوا اور وہ متکلم فی بنے۔ تو بخاری شریف کے 80 راویوں پر جرح ہوئی اور مسلم شریف کے 160 راویوں کے اوپر، تو اس لحاظ سے بخاری شریف صحت کے لحاظ سے زیادہ بھاری ہوئی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو متکلم فی روات تھے ان سے امام بخاری نے بہت کم حدیثیں لیں، کسی سے 1 لی، کسی سے 2 لیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے متکلم فی روات سے بہت زیادہ احادیث لیں، تو اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری۔ تیسرا کہ جو روات تھے متکلم فی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر وہ اساتذہ تھے اور شیوخ تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خود دیکھا، ان کی زندگیوں پر اعتماد ہوا اور ان کے معیار پر وہ پورے اترے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے تب ان سے حدیث نقل کی، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو روات ہیں وہ متقدمی، ان سے بہت پہلے زمانے کے، تو اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو حدیث مؤن ہوتی ہے، یعنی ان کے ذریعے سے جو حدیث روایت ہوتی ہے، اس میں استاد اور شاگرد کا ہم اثر ہونا یہی کافی ہوتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے نہیں، ان کی ملاقات کا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری۔ اور 5ویں علت کہ امام بخاری کی 80 احادیث پر کلام ہوا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی 130 احادیث پر کلام ہوا، اس لحاظ سے بھی پلہ بھاری۔ چنانچہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اسہل کتب بعد کتاب اللہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ہی ہے۔ اگلا پوائنٹ کہ بخاری شریف کو اللہ رب العزت نے کچھ خاص خصوصیات سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر باب میں ترجمۃ الباب لکھتے ہیں، وہ بہت مارکۃ الآراء تراجم ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ ترجمۃ الباب میں قرآنی آیات کو لاتے ہیں اور تقویت مل جاتی ہے حدیث کے مضمون کو۔ پھر حدیث کی تفصیل کے لیے راجح اثر کو پہلے بیان کرتے ہیں، یعنی پہلے وہ حدیث لاتے ہیں جو ان کے نزدیک جس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ کہ بخاری شریف میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو علی سبیل المکاتبہ استاد سے لی ہو۔ پھر 5واں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہوں پر بدع کا ذکر کرتے ہیں، جیسے بدل وحی، اسی طرح بدل حکم، بدل حیض، بدل اذان، بدل خلق۔ پھر یہ کہ برات اختتام کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں۔ برات اختتام کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہر باب کے اندر آخری حدیث لاتے ہیں وہ اس کا اختتام کی طرف، یعنی بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور بالآخر ہمیں ایک دن موت آنی ہے، تو ایک مقصد ہے گویا ان کا ایک ترتیب بنانے کا۔ پھر فطرت کے بعد تالیف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے اندر 8ویں خوبی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 22 ثلاثیات نقل کی ہیں۔ ثلاثیات کہتے ہیں کہ جس میں مصنف
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 3 واسطے ہوں تو یہ بہت کم واسطے ہیں اور حدیث کے عظمت اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 22 ثلاثیات جو ہیں ان کو نقل فرمایا. یہاں تک تو تھا بخاری شریف کے بارے میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جنرل بات چیت. اب ہم ذرا حدیث مبارکہ کی طرف متوجہ ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ صفحہ 2 طالبات دیکھیں. باب سے پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا. یہ طرز آغاز عام معمول سے ہٹ کر ہے کیونکہ اکثر مؤلفین کتاب جب لکھتے ہیں تو حمد، صلاۃ، شہادت اس سے شروع کرتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بسم اللہ سے کتاب کی ابتدا کی. تو یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ جی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکہ. ہر وہ اچھا کام جو اللہ کی حمد اور مجھ پر درود شریف پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ اقطع ہوتا ہے، ابتر ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے ہر برکت سے. اس کو عبد القادر ریاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 میں نقل کیا. تو جب حدیث پاک میں یہ ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے کیوں شروع کیا؟ اس کے علماء نے بہت سارے جواب لکھے ہیں درجنوں کے حساب سے، لیکن وہ جواب جو بہت مختصر ہیں اور ٹھوس ہیں، سمجھ میں آنے والے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے یہ آج صرف انہی کو بیان کرے گا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ انہ حمد لفظا لا کتابتا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھنی شروع کی تو انہوں نے زبانی الحمدللہ پڑھ لیا، گو کہ اس کو انہوں نے لکھا نہیں. دوسرا جواب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے ابتدا کی تو بسم اللہ خود حمد ہے کہ اس میں الرحمن اللہ کا صفاتی نام، الرحیم اللہ کا صفاتی نام، تو صفات کا تذکرہ جہاں بھی ہوگا وہ حمد کہلائے گی. تو بسم اللہ کے اندر ان اللہ رب العزت کی حمد موجود ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک حمد کا تعلق خطب سے ہے، کتب سے نہیں. خطب سے مراد خطبات، کہ جب کوئی خطبہ دینے لگے تو الحمدللہ وکفا، وہ الحمدللہ سے شروع کرے. اور کتب کا لکھنا اس میں حمد سے شروع کرنا ضروری نہیں. کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل موجود ہے. چنانچہ صلح حدیبیہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ لکھنا شروع فرمایا تو حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بسم اللہ لکھا اور معاہدہ لکھا. تو چونکہ کتابت کے معاملے میں نبی علیہ السلام کا ایک عمل موجود تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی اور اسی طرح جس طرح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تھا انہوں نے بسم اللہ لکھ کر آگے احادیث کو لکھنا شروع کر دیا. اب آگے باب شروع ہوتا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری نے کتاب کی ابتدا میں وحی کا تذکرہ فرمایا. بھائی وحی کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سوچئے کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں. ایک ذریعہ ہے حواس خمسہ، 5 حواس ظاہری جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، مگر ان سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ پکا نہیں ہوتا، وہ کچا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. آپ اپنی ٹرین میں بیٹھے ہوں، ساتھ والی ٹرین چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے جیسے ہم چل رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایلیوژن. گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، لگتا ہے سامنے پانی ہے، پانی تو نہیں ہوتا، سراب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ دیکھنے سے ایسی انفارمیشن بھی ملتی ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی، تو اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. دوسرا ہے سننا، سننے میں بھی غلطی کا امکان. آپ کہتے کچھ ہیں اور بچہ آپ کا سنتا کچھ ہے کہ جی مجھے تو یوں محسوس ہوا تھا کہ آپ نے یہ کہا، تو سننے میں بھی اسی طرح. سونگنا، بندے کو ذرا سا نزلہ ہو تو کمبر کستوری لے کے آؤ، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا.
اس کے لیے سب پرفیوم ایک جیسی، سونگھنے کا بھی سسٹم دھوکہ دے جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے چکھنا. لو، جس کو بخار ہوتا ہے اس کو ہر چیز نمکین نظر آتی ہے، پانی بھی نمکین نظر آتا ہے، اس کے چکھنے کا نظام متاثر ہوتا ہے. پھر چھونا، اگر کوئی جسم کا عضو سن ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، چاہے آپریشن ہی کر دو اس کا. تو معلوم ہوا کہ ان اعضاء سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ قابل اعتماد نہیں، اس میں غلطی کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اس کے بعد علم حاصل ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے. عقل پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل پہ چلنے والوں نے دنیا میں کیا کیا تماشے کیے. چنانچہ ایک ایسا فرقہ بھی گزرا کہ جس کے بانی نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. اور دلیل کیا دی؟ دلیل اس نے یہ دی کہ بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو اور بندے کی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتی ہو، تو بہن سے زیادہ ایسا کون ہو سکتا ہے. اب عقل نے کیا دھوکہ دیا کہ ایک طرف تو اس نے بہن سے نکاح کو جائز کہا اور دوسری طرف حیا اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا. اگر ماں اور بہن ان رشتوں پر بھی شہوت کی نظر پڑے گی تو حیا کہاں گیا؟ اس لیے ایک ملک کی پارلیمنٹ کے اندر تالیوں کے ساتھ بل پاس ہوا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. عقل نے دھوکہ دیا نا ان کو، فطرت کے خلاف کام، ہم جنس پرستی کا بل. تو معلوم ہوا کہ عقل بھی دھوکہ دیتی ہے. تو علم حاصل ہونے کا تیسرا ذریعہ ہے وحی. دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام کا آ جانا، یہ انبیاء کا فیصلہ ہے. جیسے آپ کے سیل فون پہ میسج آ جاتا ہے، ایسے انبیاء کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر اللہ کی طرف سے قرآن پاک اتر آتا تھا. یہ وہ ذریعہ علم ہے جس میں کہ کسی کھوٹ کی گنجائش نہیں. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. بھائی اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے یا ناپسند کیا ہے عقل سے تو نہیں نہ جان سکتے، یہ تو اللہ ہی بتائے اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں. تو چونکہ شریعت کے احکام کا مدار وحی پر تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلا باب کیف کان بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی، یہاں سے شروع کیا. تو اب سمجھ آ گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا کیوں کی ہے وحی سے، کہ بھئی وحی سے جو علم ملتا ہے وہ ٹھوس ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، لہذا انہوں نے وحی کا تذکرہ کیا. مگر آگے وہ ایک آیت مبارکہ لائے ہیں کہ قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. تو اس آیت کو لانے کا کیا مقصد تھا؟ تو محدثین نے لکھا کہ بھئی باب باندھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو بتا دیا کہ بھئی وحی ہی ہے جو ہمیں اللہ کی پسند اور ناپسند بتائے گی، لیکن وحی الہام بھی ہوتی ہے کئی مرتبہ. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، وہاں الہام مانا ہے اس کا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی یعنی الہام نازل کیا. تو ایک ذہن میں بات آ سکتی تھی نا کہ اس وحی سے مراد کیا الہام ہے؟ تو نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لا کر بتا دیا کہ اس سے صرف الہام مراد نہیں، بلکہ اس سے وہی مراد ہے جو وحی پہلے انبیاء پر آتی تھی. اس وحی کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے سے منقطع ہو گیا تھا، تو 600 سال کے بعد اب دوبارہ نبی علیہ السلام سے شروع ہوا. اس لیے پھر وہ اس آیت کو لائے ہیں. یہاں پر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف. تو بھئی آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ وہ جد امجد تھے. تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا کہ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کی قوم کو من حیث القوم نافرمانی کرنے پر اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا. من حیث القوم اس سے پہلے عذاب نہیں آیا تھا، یہ پہلی قوم تھی. اس لیے ان کا تذکرہ ہوا کہ اے قریش مکہ، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو من حیث القوم مٹا دیا، انہوں نے بات نہیں مانی، اگر تم بھی انکار کرو گے تو تمہاری قوم کو بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا.
پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کی ذرا سند کی طرف توجہ کریں طالبات. فرماتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حدیث کو نقل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے حدثنا، اس کو تحدیث کہتے ہیں، یعنی استاد پڑھے اور شاگرد سنے. اور ایک ہوتا ہے اخبرنا، کہ شاگرد پڑھے اور استاد سن کر اس کی اٹیسٹیشن کر دے، اس کو اخبرنا کہتے ہیں. بہرحال جن احادیث میں حدثنا یا اخبرنا ہو تو وہاں ہر دفعہ سند متصل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے محدثین نے کہا کہ وبہ قول، اگر یہ لفظ کہہ دیا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کہا بالسند المتصل منی الی الامام الحمام، تو وبہ قول سے پھر حدیث کی تلاوت کر دی جاتی ہے. اب ان روات میں طالبات توجہ کریں کہ تین ایسے حضرات ہیں، ایک یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم اور علقمہ بن وقاص. یہ تینوں تابعی ہیں، بلکہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو بعض حضرات نے صحابی ہونے کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو اگر وہ صحابی ہیں کم عمر کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث میں دو صحابی ہوئے، عمر لانو اور علقمہ، اور دو تابعی ہوئے. اور اگر وہ صحابی نہیں، جیسے کہ زیادہ رائے یہی ہے، تو ایک صحابی اور تین تابعی اس حدیث پاک کے روات میں سے ہیں. پھر اس حدیث میں جو سیغے ہوتے ہیں نا روایت کے، سب جمع ہو گئے. مثلا تحدیث، تو آپ سند پہ غور کریں، حدثنا یہ لفظ بھی موجود ہے. پھر اخبار، تو آپ دیکھیے کہ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم، اخبرنا بھی آ گیا. پھر سماع، کہ سمعت عمر بن الخطاب، سماع بھی آ گیا. پھر قول، کہ قال، وہ لفظ بھی آ گیا. اور ایک ہے انا، وہ اس روایت کے اندر تو نہیں، لیکن جو ابو ذر کا نسخہ ہے اس میں ایک ایسے راوی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے، یعنی یحییٰ بن سعید جو ہے ان سے ان کے ذریعے سے یہی حدیث کی روایت ہے، تو انا بھی اس میں آ گیا. تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا نظر تھی کہ انہوں نے پہلی حدیث ایسی نقل کی کہ جس میں روایت حدیث کے تمام الفاظ کو ایک جگہ پر جمع کر دیا. پھر اس حدیث پاک میں بہت لطیف اشارات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص کمال ہے کہ بہت لطیف نکات، اشارات ان کے مطلب اس کام میں ہوتے ہیں. چنانچہ اس کے جو پہلے راوی ہیں وہ ہیں حمیدی. یہ قریشی بھی تھے، مکی بھی تھے. تو انہوں نے پہلے قریشی کی حدیث کو نقل کیا اپنے استاد کی، اور حدیث پاک میں ہے نبی صاحب نے فرمایا قدموا قریشا، قریش کو آگے رکھو. اور یہ بھی فرمایا الائمۃ من القریش، کہ امام قریش میں سے ہونے چاہیے. تو نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ اپنے قریشی استاد کی حدیث کو پہلے نقل فرما دیا. پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پہلی حدیث کے راوی ہیں حمیدی، یہ حمد سے ہے لفظ. اور آخری حدیث جو ہے کلمتان والی، اس کے راوی ہیں احمد ابن اشکاب، وہ بھی احمد بھی حمد سے. تو گویا کتاب کے شروع کے راوی اس کا نام بھی حمد والا اور آخری راوی کا نام بھی حمد والا. اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو ہر حال میں بندے کو اللہ کی حمد میں ہی مشغول ہونا چاہیے. قرآن کا آغاز حمد سے، جنتیوں کی آخری دعا حمد سے، جنت کا نام دار الحمد، نبی علیہ السلام کا نام احمد، آپ کا جھنڈا لواء الحمد، اور آپ کا جو جنت میں محل ہوگا اس کا نام بیت الحمد ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی خیال رکھا. پھر یہ حدیث مبارکہ جو ہے بدل وحی کی پہلی حدیث مبارکہ، اس میں یہ حمیدی جو ہیں یہ مکی ہیں. اور اسی میں جو دوسری روایت ہے
اس میں اخبرنا مالک، وہ مالک مدنی ہے. تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کو مکی استادوں سے نقل کیا اور دوسری حدیث کو مدنی، اس لیے کہ وحی کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور وحی کی انتہا مدینہ پر ہوئی، اس لیے انہوں نے ان دو احادیث کو پہلے چن لیا. پھر پہلی حدیث پاک مبارکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے روایت کی. تو زندگی انسان کی عمر لانوں کی طرح ہونی چاہیے، استقامت دین کے لیے اتنا کام کرنے والا ہو. اور پھر آخری حدیث مبارکہ وہ ابو ہریرہ لانوں سے روایت ہے. اس کا مطلب ہے کہ طالب علم کے اندر طلب علم ابو ہریرہ لانوں جیسی ہونی چاہیے، اور یہ تب ممکن ہے کہ جب وہ ذکر کرے، اس لیے آخر پر کلمتان والی حدیث کو وہ لائے ہیں. ایک نقطہ اور بھی ہے کہ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر لانوں نے نقل کی اور کسی صحابی نے نقل نہیں کی. تو ایسی حدیث جو ایک راوی ہو جس کا، اس کو غریب کہتے ہیں. سند کا مختلف نام ہوتے ہیں نا، اس کو غریب کہتے ہیں. صحیح حدیث بھی ہو سکتی ہے ایسی، تو پہلی حدیث بھی غریب اور آخری حدیث جو ہے وہ بھی غریب. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور یہ بھی بتلا دیا کہ بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء. چنانچہ یہ تو بات چیت تھی حدیث کی سند کے بارے میں. اب حدیث مبارکہ کے مضمون کی طرف ذرا آئیں کہ اس حدیث مبارکہ کا مضمون ہے انما الاعمال بالنیات. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی باب تو تھا بدء الوحی کا، وحی سے متعلق، اور اس میں جو حدیث کا مضمون ہے وہ اعمال کا دار و مدار نیت پر، تو کوئی آپس میں ربط نظر نہیں آتا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. نہ باب کے ساتھ ربط ہے اور نہ جو آیت نقل کی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، نہ اس کے ساتھ کوئی ربط نظر آتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث کیوں نقل کی اس باب کے اندر؟ تو اس کے کئی جواب دیے ہیں. اس کے 5 جواب اس وقت نقل کیے جاتے ہیں. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک ہوتا ہے اعمال کا ورود، یعنی اعمال کا وارد ہونا، کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. حکم ملنا یہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اعمال کا ظہور، کہ اعمال کا ظاہر ہونا، وہ نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب چونکہ وحی کے ذریعے اعمال کا ورود ہوا اور نیت کے ذریعے اعمال کا ظہور ہوا، اس لیے اس مناسبت کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو اس باب میں نقل کیا ہے. پھر دوسری بات فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ہجرت کا بھی تذکرہ ہے، فمن کانت ہجرتہ. اب آپ ذرا غور کریں کہ بدایت وحی کیسے ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے 1 ہفتہ 10 دن کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر قیام فرماتے تھے، ذکر میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. پھر جا کر وہاں پہلی وحی اتری تھی. گویا پہلی وحی کے لیے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی گھر سے غار حرا کی طرف. تو چونکہ بدایت وحی کا سبب بھی ہجرت بنی تھی، تو اس باب کے اندر وہ ہجرت والی حدیث کو ہی سب سے پہلے لائے ہیں، فمن کانت ہجرتہ. تیسرا جواب کہ وحی میں اعمال شرعیہ کا بیان ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے، اور اعمال شرعیہ کا آگے جو معاملہ ہوتا ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. اس سے بھی مناسبت دونوں میں واضح ہو گئی. پھر چوتھا جواب کہ وحی اترتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سکون ملتا تھا. قرآن پاک میں ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے بار بار وحی اتارتے ہیں. تو وحی سے انشراح صدر ہوتا تھا، اور اخلاص سے بھی انسان کو انشراح صدر ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اخلص ابدا للہ 40 صباحا الا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ.
کہ 40 دن جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کے قلب کے ذریعے سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو گویا اخلاص کی وجہ سے انسان کو شرح صدر ملا اور وحی کے ذریعے سے بھی شرح صدر ملا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب کے اندر لائے ہیں۔ اور پانچواں سمپل جواب یہ ہے، ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، کہ وحی عمل کے لیے ہوتی ہے اور عمل نیت کے ذریعے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے اس بدایت وحی کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیت والی حدیث کو لائے۔ تو پتہ چل گیا کہ حدیث مبارکہ کا ترجمۃ الباب کے ساتھ انطباق موجود ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا، انما الاعمال بالنیات، یہ بہت گہری حدیث ہے۔ اس کو محدثین نے جوامع الکلم میں شامل کیا۔ جوامع الکلم کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یعنی ایسی بات کہ بڑے مضمون کو چند لفظوں میں سمیٹ دینا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ایسی ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا الحدیث یدخل فیہ نصف العلم، کہ اس حدیث میں آدھا علم موجود ہے۔ آدھا علم کیسے؟ کہ بھئی عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، یا قلب سے یا جوارح سے، اور اس کا تعلق چونکہ قلب کے ساتھ ہے، لہذا اس حدیث میں کتنا علم آ گیا؟ آدھا علم آ گیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث العلم ہے، تیسرا حصہ علم اس میں آ گیا۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھیں، ایک ہے جوارح اعضاء، پھر ہے زبان، اور تیسرا ہے قلب۔ تو اس کا تعلق چونکہ قلب کے ساتھ ہے تو پھر اس میں تیسرا حصہ علم آ گیا۔ اور یہ بھی اس کی ایک دلیل ہے کہ اسلام کے 3 شعبے ہیں، ایک ہے ایمان، اعتقادات جس کو کہتے ہیں، اور پھر ہے اعمال، اور تیسرا ہے اخلاص۔ کیونکہ اس حدیث کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، لہذا تیسرے شعبے سے تعلق، اور اس میں تیسرا حصہ علم کا آ گیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں پورے دین کا تیسرا حصہ سمٹ کر آ جائے۔ چنانچہ امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے تھے کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدی بہذا الحدیث، جو کوئی بندہ کتاب لکھنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کے ذریعے سے کتاب کا آغاز کرے۔ اب حدیث پاک کی طرف ذرا متوجہ ہوں کہ حدیث مبارکہ میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اس پر اعمال کی صحت کا دار و مدار، اعمال کے ثواب کا، اعمال کے نتیجے کا، اعمال کی قبولیت کا، مختلف فقہا نے اس میں مختلف معانی اس کے لیے ہیں، لیکن اس میں اعمال اور نیات دونوں جمع لائے ہیں، اس لیے کہ مقابلۃ الجمع بالجمع، جمع کے مقابلے میں جمع لائے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ کل عمل بنیتہ، ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیت، اعمال جمع نیت واحد، وہ اس لیے کہ اعضاء اور جوارح زیادہ اور قلب ایک، کیونکہ نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اس لیے اعمال کو جمع لائے اور نیت کو جو ہے مفرد لائے۔ پھر اعمال کا لفظ ہے یہاں پر، افعال کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اعمال ذی عقل بندے سے ہوتے ہیں، اور افعال ذی عقل سے بھی، اور جس کے پاس عقل نہ ہو جانور جیسے ہیں ان سے بھی افعال ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وَفَعَلُوا صَالِحًا نہیں کہا۔ تو یہاں پر افعال کی جگہ اعمال کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا تذکرہ ہے، ارادے کا تذکرہ نہیں، جو کہ نیت اس وقت ہوتی ہے جب کچھ مقصود ہوتا ہے، اس لیے نیت کا لفظ انسان کے ساتھ، اور ارادے کا لفظ غرض کے بغیر، جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کیا، اللہ کے لیے ارادے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے نیت کا لفظ یہاں استعمال ہوا۔ پھر اس میں ائمہ کا اختلاف یوں ہوا کہ بعض نے اس کا مطلب یہ لیا کہ انما تصح الاعمال بالنیت، اعمال کی صحت کا مدار نیت کے اوپر ہے، اور بعض نے کہا کہ انما ثواب الاعمال بالنیت، ثواب کے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔
پھر آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اب بعض نے کہا کہ یہ ما قبل کی وضاحت ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ انما الاعمال بالنیات سے تذکرہ کر دیا کہ اعمال کا مدار نیت پر، اور پھر جتنی نیتیں بندہ جمع کر لے گا اتنی نیتوں کا اس کو ثواب ہو جائے گا۔ تعدد نیت کے ثمرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مسجد جاتا ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ میں مسجد میں اللہ کا ذکر کروں گا، میں تلاوت کروں گا، میں نفلی اعتکاف کروں گا، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میں وہاں دعا کروں گا، میں دنیا کی لایانی گفتگو سے پرہیز کروں گا، میں مسلمان بھائیوں کی زیارت کروں گا۔ اتنی نیتوں کو جمع کرنے سے اس بندے کو مسجد جانے پر اتنا گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ انسان جتنی نیتوں کو جمع کر لے اللہ تعالیٰ نفلی امور میں اتنا اس کو اجر عطا فرما دیتے۔ اسی لیے عالم اسی عمل پر بہت اجر پا لیتا ہے، اور عام بندے کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا وہ اجر نہیں پا سکتا۔ پھر حسن نیت کے کرشمے دیکھیے کہ انسان اپنی عادت کو بھی عبادت بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ذرا توجہ فرمائیے کہ ہر باپ بچے کو پیار کرتا ہے، تو اگر وہ اس لیے کرے کہ میرا بیٹا ہے اور میں پیار کر رہا ہوں تو اس پر تو ثواب نہیں ملے گا۔ نیت اگر یہ ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے میں پیار کر رہا ہوں، اب یہی بچے کو بوسہ دینا عبادت بن گیا، ورنہ تو جانور بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ تو نیت کے ساتھ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو ہر بندہ دیکھتا ہے، اس لیے دیکھو کہ ان کے دیکھنے سے حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے، عبادت بن گیا۔ رات کو سوتے ہوئے اکثر لوگ کپڑے بدل لیتے ہیں، اگر ویسے بدلے تو یہ عادت، اگر نیت یہ کر لی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بدلتے تھے، تو یہ نائٹ سوٹ کا بدلنا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ تو دیکھو عبادت بن جاتا ہے ہر کام اگر اس میں نیت ٹھیک کر لی جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں ہوا، بلا نیتی سے نقصان ہوا ہے۔ ہم کام میں نیتی کوئی نہیں کرتے، زندگی کے کتنے کام ہمارے ایسے ہیں ہم کوئی نیت نہیں کرتے۔ اب ذرا دیکھیں، آپ لوگ آتے ہوئے لفٹ کے ذریعے یہاں اس گھر میں آئے، لیکن آتے ہوئے لفٹ میں نہ چڑھنے کی دعا، نہ اترنے کی دعا، نہ سواری کی دعا کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ شاید 2-4 نے، ورنہ باقی سب آ گئے جی کہ اس گھر جانا ہے۔ یہی عمل جو ہماری عادت تھی یہ عبادت بن سکتا تھا اگر ہم سواری کی نیت سے اس لفٹ کے اوپر سوار ہوتے۔ تو ہمیں اپنی عادت کو اپنی عبادت بنانا چاہیے، اس کے لیے علماء کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک مشہور اشکال ہے، طالبات توجہ فرمائیں کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو کوئی برا عمل اچھی نیت سے کر لیں تو وہ اچھا بن جائے گا۔ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب مدار نیت پر ہے تو بھائی برا کام اچھی نیت سے کر لو، مثال کے طور پہ چوری کرو کہ میں مسکینوں کی مدد کروں گا، تو کیا وہ نیکی بن جائے گا؟ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کام شریعت نے منع کر دیے وہ کام موجب غضب الہی ہیں، اللہ کے غصے کا سبب ہیں، ان میں اچھی نیت ہو ہی نہیں سکتی۔ بات سمجھے، ان میں اچھی نیت ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ایسا کام اچھی نیت سے کریں گے تو یہ الٹا دین کے ساتھ تلاؤ بنے گا کہ دین کو کھیل بنا لیا اس نے، الٹا ناراضگی اس کا سبب بنے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو برے کام تو برے ہیں ہی صحیح، اچھے کاموں کو بھی اگر بری نیت سے کر بیٹھو گے تو وہ بھی تمہارے گناہ بن جائیں گے۔ جیسے خوشبو لگانا عورت کے لیے، اگر تو نیت کرے کہ خاوند کے لیے لگاتی ہوں تو عبادت، اور اگر خوشبو لگائے کہ جو مجھے جانا ہے اور راستے میں غیر مرد اس کو سونگیں گے تو گناہ ہو گیا۔ اب جائز کام تھا، حلال کام تھا، لیکن بدنیتی کی وجہ سے کہ اجنبی مرد اس کو سونگیں گے حرام ہو گیا۔ تو گویا حدیث کا مفہوم یہ بنا کہ ناجائز کام تو ناجائز ہیں ہی صحیح،
جائز کام بھی تب جائز ہوں گے جب ان میں نیت ٹھیک ہوگی. اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھو گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا نماز کا. اس لیے جائز کاموں میں بھی نیت کا ٹھیک کرنا وہ مقصود ہے. اس لیے عمر اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم تو ظاہر پہ حکم دیتے ہیں اور معاملہ اندر کا تو اللہ کے پاس ہے. تو ذہن میں رکھنا کہ دنیا کے اندر انسان کی ظاہر کو دیکھا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھیں گے، اس کے باطن کو دیکھیں گے. اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور بندے کے لیے وہی جو وہ نیت کرتا ہے. فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کو اس کا مل گیا. او الى امرأة ينكحها، اور اگر اس لیے کی کہ کسی عورت سے اس نے نکاح کرنا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا بدلہ اس کو عورت کا نکاح مل گیا، اجر نہیں ملے گا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک صحابیہ تھیں ام قیس، تو کسی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کنڈیشن لگا لی، بھئی تم ہجرت کرو تو نکاح ہوگا. تو انہوں نے نکاح کر لیا. تو صحابہ ان کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے. اس پر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ بھئی جس نے نکاح کے لیے نیت کی اس کو نکاح مل گیا، ثواب کہاں سے ملے گا ہجرت کا؟ ہجرت کا ثواب تو ہجرت کی نیت سے ملنا تھا نا. تو اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ سامنے آئی. چنانچہ اب ہجرت ہوتی ہے دو طرح کی. ایک ہوتی ہے کہ جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کا چلا جائے، پہلے مکہ میں تھا میں مدینہ میں چلا گیا، یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. اور ایک ہجرت ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا المہاجر من ہجر من الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے، یہ بھی ہجرت ہے. تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم تین باتیں یاد رکھیں کہ حصول علم کے لیے ہجرت ظاہری فائدہ مند ہوتی ہے، آنا پڑتا ہے. جو گھر بیٹھا رہے علم نہیں حاصل کر سکتا، چل کے آنا پڑتا ہے. تو حصول علم کے لیے ہجرت ظاہری فائدہ مند، اور حصول کمال کے لیے ہجرت باطنی فائدہ مند، اور اللہ کے قرب کے لیے اخلاص فائدہ مند. جب تک اخلاص نہیں ہوگا اللہ کا قرب نہیں نصیب ہوگا. یہاں ایک نقطہ اور بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایسی طرح سے کی کہ کسی کا نام نہیں لیا، حالانکہ پتا تھا کہ فلاں بندے نے ایسا کیا ہے، مگر نبی اسلام نے تھرڈ پرسن کے طور پہ تذکرہ کیا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اسی طرح پردہ پوشی کرنے کا. اب ذرا غور کیجیے، نقطہ سمجھیے گا کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو اگر اس کا نام لے لیا جاتا کہ بھئی زلیخا نے ان کو یہ کہا تو کلام مختصر ہوتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے زیادہ الفاظ لمبا کلام فرمایا، نام ظاہر نہیں کیا. کیا فرمایا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اتنا لمبا کلام کیا، نام نہیں لیا. تو اللہ تعالیٰ بھی پردہ پوشی فرماتے ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے اللہ کے محبوب نے بھی پردہ پوشی فرمائی. آج تک علماء کو یہ نہیں پتہ چلا کہ مہاجر ام قیس صحابی کا نام کیا تھا، نام ہی نہیں کتابوں میں، ایسے پردہ ڈال دیا. تو ہمیں یہاں سے ایک نقطہ ملا کہ ہم بھی اپنے کسی بھائی کی خطا کو دیکھیں تو اسی طرح پردہ ڈالیں، اس کی پردہ دری نہ کیا کریں. آج تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، ایک دل کو خوش کرنے کے لیے درجنوں دلوں کو دکھا دیا کرتے ہیں. تو حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے، تو فرمایا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ. اگلی بات، قرآنی آیات کے اندر انوارات پوشیدہ ہوتے ہیں تاکہ رحمت کی بارش ہوتی ہے، لعلکم ترحمون. عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ عامہ بھی تھے، امی بھی تھے، نابینا بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے. کوئی ان کے سامنے اگر آیت پڑھتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے یہ آیت ہے،
کوئی حدیث پڑھتا تھا بتا دیتے تھے یہ حدیث ہے، کوئی عام کلام کرتا تھا بتا دیتے تھے عام آدمی کا کلام ہے. تو کسی نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے میں نور دیکھتا ہوں جس کا نزول ہوتا ہے. ان کو نور سے پتہ چل جاتا تھا. تو جس طرح قرآنی آیات کا نور ہے، حدیث مبارکہ کا بھی اپنا نور ہے. اس لیے شاہ عبد الحق مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں حدیث پڑھاتے تھے، ایک مجذوب گزر رہا تھا، دیکھ کے کہنے لگا یہاں روشنی کس نے جلائی ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہاں روشنی محدث عبد الحق مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھا کر جلائی ہے. اس کو نور نظر آ رہا تھا. شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے انور سے میں نے دیکھا کہ جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں اس طرح کی شعائیں آتی ہیں اور علم حدیث کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے دلوں کو منور کر دیتی ہیں. تو حدیث کے اندر بھی نور ہے. تو طالبات یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ بخاری شریف پڑھنے کا مطلب صرف الفاظ کا ترجمہ جاننا نہیں ہے، بلکہ احادیث کے اس نور کو حاصل کرنا ہے. وہ نور علم، وہ نور نبوت جو ان الفاظ کے اندر ہے، ان کی روح ہے جو وہ حاصل کرنا ہے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں جب طلباء دارالحدیث سے نکلتے تھے تو ان کے چہرے اس طرح منور ہوتے تھے، لگتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کا اعتکاف کرنے کے بعد اب واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اتنے چہرے منور ہوتے تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حدیث پاک پڑھانے کا مزہ ہی تب ہے کہ جب پڑھانے والا بھی صاحب نسبت ہو اور پڑھنے والا بھی صاحب نسبت ہو. تو وہ نور کیسے حاصل ہوگا؟ اس نور کے لیے دو کام ضروری کرنے پڑیں گے. جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے برتن کا رخ سیدھا ہونا ضروری ہے. برتن کا رخ سیدھا نہیں تو بارش جتنی بھی تیز ہو اس میں ایک قطرہ پانی نہیں آتا. اور پھر برتن کا پاک ہونا بھی ضروری، صاف پانی تبھی ہوگا ورنہ تو ناپاک ہوگا. اسی طرح حدیث پاک کا نور حاصل کرنے کے لیے دل کے برتنوں کو صاف کرنا بھی ضروری. کیا معنی؟ گناہوں سے سچی توبہ. اور برتن کا رخ سیدھا کرنا بھی ضروری. لہذا حدیث مبارکہ کے درس میں توجہ کے ساتھ بھی بیٹھنا. جو بچی ان دو باتوں کی رعایت کرے گی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گی اور حدیث پاک کے درس میں ہمتن گوش ہو کر بیٹھے گی، وہ بچی حدیث مبارکہ کے نور کو حاصل کرنے والی بن جائے گی. اسی نور کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس. یہی نور ہے جس کے بڑھنے کے لیے نبی اسلام نے دعائیں مانگی. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وان یمینی نورا وان شمالی نور. اللہ اکبر. اخیر پر فرمایا وجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. یہی نور قیامت کے دن کام آئے گا. اس لیے منافقین جب کہیں گے کہ ہماری طرف ذرا توجہ کرو، تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، ان کو کہیں گے کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں یہ نور تو وہاں ملتا تھا. تو آج حدیث مبارکہ کے درس میں اس نور نبوت کو حاصل کرنے کی نیت سے ہم بیٹھیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی. اور ویسے بھی کلام سے متکلم کا پتہ چلتا ہے. حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کا کلام ہے، جتنی محبت سے اس کو پڑھیں گے تو متکلم کی محبت دل میں آئے گی، نبی علیہ السلام کی محبت آئے گی. جیسے مخفی نے کہا تھا در سخن مخفی منم چبوئے گور در برگ گل ہر چخواہد میل دارت در سخن خواہد مراد. اس لیے یہ تجربہ ہے کہ جو بخاری شریف کا سال ہوتا ہے اس میں جو نیکی تقوی کے ساتھ حدیث پاک کو پڑھتے ہیں ان کو نبی علیہ السلام کی ایسی محبت ملتی ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام کا دیدار ضرور ہوتا ہے. چنانچہ ایک طالب علم نہایت متقی ہمارے قریبی تعلق والوں میں سے وہ کہنے لگا کہ حضرت جب سے بخاری شریف کے سال میں آیا ہوں میری زندگی کا کوئی ہفتہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے بغیر نہیں گزرا. تو طالبات اگر اس سال میں زیارت نہیں پائیں گی تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. دل صاف نہیں، نیت ٹھیک نہیں، اخلاص نہیں، اس لیے تو زیارت نہیں ہو رہی. ورنہ طالبان نبوت جو حدیث ہوتے ہیں ان کو نبی علیہ السلام کی طرف سے بہت مہربانیاں پیش آتی ہیں. اب آخر کے اوپر بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بخاری شریف جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ایک مقبول بندے کی لکھی ہوئی مقبول کتاب ہے. پوری امت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ بخاری شریف ہے. کیا قبولیت تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی؟ ذرا توجہ کیجئے. امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا
الا متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، تو کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھائے گا، میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سی کتاب؟ فرمایا جامع محمد بن اسماعیل، امام بخاری کی یہ کتاب، اس کو نبی علیہ السلام نے ایک محدث کو فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس کو پڑھاؤ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس حدیث کے اندر سند کے اندر ہم نے آج بیان کیا، تلمیذ بخاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قلت ارید محمد بن اسماعیل، میں نے کہا کہ میں اپنے استاد امام بخاری کے پاس جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأہ منی السلام، ان کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ اتنا درجہ تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ عبد الواحد بن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ومعه جماعۃ من اصحابہ وهو واقف بموضع فسلمت علیہ فرد علی السلام، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، صحابہ بھی ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں، تو میں نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، تو میں نے پوچھا فقلت ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انتظر محمد بن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فلما کان بعد ایام بلغنی موتہ، کچھ دنوں کے بعد مجھے امام بخاری کی وفات کا پتہ چلا، فنظرت، جب میں نے حساب لگایا، فاذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی وقت تھا جب میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا انتظار فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب اللہ کے ایک مقبول بندے کی مقبول کتاب ہے، اس لیے جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آئی۔ اب لوگ اس پر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو کیوں آئی؟ بھئی ہمیں تو کوئی حیرانی نہیں ہوتی، اس لیے جمال ہم نشین در من اثر کر وگر نہ من ہوا خاکم کہتا، ایک پھول مٹی پر گر گیا تھا تو مٹی سے خوشبو آنے لگ گئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی پھول کی مانند تھے، ان کو قبر میں دفن کیا گیا، قبر کی مٹی سے جو ہے خوشبو آنے لگ گئی۔ چنانچہ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اگر مصیبت کے وقت پڑھی جائے تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اگر کسی کشتی میں لے کر سوار ہوں تو وہ کشتی نجات پا جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصنف مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے پڑھنے والوں کے لیے بھی دعا کی کہ جو میری کتاب کو پڑھے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ چنانچہ علامہ سید اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے مختلف مواقع پر 120 مرتبہ بخاری شریف کو پورا پڑھا، مختلف مقصد کے لیے، میری 120 حاجتیں اللہ رب العزت نے پوری فرما دی۔ تو آپ ایک ایسی کتاب پڑھ رہی ہیں کہ جس کتاب کو پڑھ کر دعا مانگے تو اللہ کے ہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو آج اس کتاب کا آغاز کیا تو اس موقع پر ہم کیا مانگیں؟ ہم یہ مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، بس یہ دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت عطا کرنا، پہلے ہم سے راضی ہونا اور پھر ہمیں، اس لیے کہ ہم نااہل ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، نہ پڑھانے والا پڑھانے کے قابل، نہ پڑھنے والیاں پڑھنے کے قابل، یہ تو اللہ کی رحمت نے پردہ ڈالا ہوا ہے نا۔ اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، جو دلوں کی حالت ہے وہ اللہ جانتا ہے، آنکھیں میلی ہیں، زبان جھوٹی ہے، دل کالے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ بخاری شریف ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھیں، مگر اللہ نے بٹھا دیا۔ اللہ جب آپ نے یہاں تک پہنچا دیا، اب آپ ہمیں اپنے در سے دور نہ کرنا، پہلے ہم سے راضی ہونا اور اللہ بعد میں ہمیں موت عطا کرنا، اور یہ جو علم کی نسبت آپ نے عطا کی ہے اللہ اس نسبت کو سلامت رکھنا۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسر آئی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔